حج کے مہینے جو معین ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آئیے جانتے ہیں اس حدیث کے ذریعے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حج کے بارے میں حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ اس روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں اور حج کی راتوں اور حج کے احرام میں نکلے، پھر ہم نے مقام صرف میں پڑاؤ کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو وہ اس احرام سے عمرہ کرنا چاہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسا کرے، مگر جس کے ساتھ قربانی ہو وہ ایسا نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ کے احساب میں سے کچھ نے اس حکم سے فائدہ اٹھایا اور کچھ نے نہ اٹھایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ کرام صاحب حیثیت تھے جن کے پاس قربانی کا جانور موجود تھا اور وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے۔ راوی نے اس کے بعد پوری حدیث کا ذکر کیا ہے۔ حج کے مہینے یہ ہیں: شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن۔ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا منع ہے۔ اس کے بعد قربانی نہ ہو اس کے لیے حج کو فسخ کر کے عمرہ بنا دینے کے بیان پر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، آئیے اس حدیث سے جانتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے تو صرف حج کرنے کا ارادہ تھا، لیکن جب ہم نے مکہ پہنچ کر کعبہ کا طواف کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جو آدمی قربانی کا جانور ساتھ نہ لے کر آیا ہو وہ احرام کھول دے۔ چنانچہ جو لوگ قربانی ساتھ نہیں لائے تھے وہ احرام سے باہر ہو گئے۔ چونکہ آپ کی بیویاں بھی قربانی کا جانور ساتھ نہیں لائی تھیں تو انہوں نے بھی احرام کھول دیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو رک جانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا، اقرا حلقہ، کیا تو نے قربانی کے دن طواف نہیں کیا تھا؟ صفیہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ہاں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر کچھ حرج نہیں، روانہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جو قربانی ساتھ نہیں لائے تھے عمرہ کر کے احرام کھول دینے کا حکم دیا، تو اس سے حج تمتع اور حج فسق کر کے عمرہ کر دینے کا ثبوت ثابت ہو گیا۔ حج اور عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، آئیے اس حدیث سے جانتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک دوسری روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب روانہ ہوئے تو ہم میں سے کچھ نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا اور کچھ لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں کا اور کچھ نے صرف حج کا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا، تو جس نے صرف حج کا یا حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا اس نے 10 تاریخ سے پہلے احرام نہیں کھولا۔ اس روایت سے ہم حج کی تینوں احکام یعنی افراد، تمتع اور قران کا ثبوت پاتے ہیں۔